الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جسے ہم سورۃ الاخلاص کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا تعارف جاننا ہے اور اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس صورت کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی حقانیت کا علم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں، معبود حقیقی کے بارے میں دنیا میں بہت سے نظریات ہیں اور مختلف باتیں کہی گئیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنا تعارف کس انداز سے کرایا ہے، اور وہ کون کون سی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی عظمت کے خلاف ہیں کہ جن کے پاس ایک مسلمان کو بھٹکنا بھی نہیں چاہیے اور ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے دن منائے جاتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سی رسمیں ہیں، بہت سے رواج ہیں، بہت سی روایتیں ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں دنیا کا کوئی دن، دنیا کی کوئی رسم، دنیا کا کوئی رواج ہماری شریعت سے تو نہیں ٹکراتا ہے، یا یہ کہ اس دن کو جو منایا جاتا ہے اس میں اللہ رب العالمین کے خلاف اور عقیدے کے خلاف کوئی بڑی بات تو نہیں کہی جا رہی ہے۔ یہ دیکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ 25 دسمبر آیا ہی چاہتا ہے تو اس دن کو پوری دنیا میں آپ کہہ لیں لوگ اس کو کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو کرسمس ڈے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جب ہم قرآن کریم کی آیتوں کا دراسہ کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام بشری کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کے کوئی بیٹا ہو، اللہ اس سے پاک ہے، یا اللہ رب العالمین خود کسی کا بیٹا ہو، اللہ رب العالمین اس بات سے بھی پاک ہے۔ سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم انسان اللہ رب العالمین سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ پوری دنیا مل کر اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو اللہ رب العالمین کا اس میں، اللہ رب العالمین کی عظمت میں ہم اضافہ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا اللہ رب العالمین کا ہماری عبادت سے کوئی فائدہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا مل کر اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اور ہم سب اللہ رب العالمین کے قدم قدم پر محتاج ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا محتاج ہے،
اور ہم سب اللہ رب العالمین کی رحمت کے محتاج ہیں، اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے لم یلد، اللہ رب العالمین نے کبھی کسی اولاد کو نہیں جنا، اللہ رب العالمین کے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، ولم یولد، اور نہ تو اللہ رب العالمین خود پیدا کیا گیا، اللہ رب العالمین خود بھی جنا نہیں گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ تو اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر اور برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے برابر کوئی ذات دنیا کی نہیں ہو سکتی، دنیاوی اعتبار سے وہ کتنی ہی عظیم ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے برابر دنیا میں کوئی ذات نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اپنا تعارف کرا دیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو دن منایا جاتا ہے، اس دن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کا ذکر کیا ہے، اور اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ رب العالمین کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی جیسے پیدائش ہوئی اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پہلے مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکن، پھر اللہ رب العالمین نے کن کہا اور پھر آدم علیہ السلام انسان بن گئے۔ کن کہا بن جا، آدم علیہ السلام انسان بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر بغیر ماں کے پیدا ہونے کی وجہ سے تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہتے ہو، تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، پھر آدم تو بدرجہ اولا اللہ کے بیٹے ہوں گے، اور یہ تمہارا عقیدہ ہے نہیں۔ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، مریم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جب مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر آئیں تو قوم کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن کہ نہ تو تمہارے باپ بدکار تھے عمران، اور اسی طرح سے نہ تو تمہاری والدہ حنہ بدکار تھیں، لیکن یہ تمہاری گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا فاشارت الیہ، اسی سے پوچھ لو جو میری گود میں بچہ ہے۔ قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، قوم نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے، اور ماں کی گود کا بچہ بولتا کہاں ہے، بات کہاں کر پاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر بول پڑے، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ رب العالمین مجھ کو کتاب عطا کرے گا، انجیل عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین مجھ کو نبی بنائے گا، خود بول پڑے۔ قوم پر واضح ہو گیا کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے بغیر باپ کے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کن کہا اور مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے روح پھونکی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، اس کے کلمے ہیں، اللہ کے کلمے ہیں۔ کلمہ کیوں کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ کن ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے، اللہ رب العالمین نے کن کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔
تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کلمۃ اللہ کہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور اسی طرح سے بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا، کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے نعوذ باللہ بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً یہ تم نے بڑی ہی بھیانک، بڑی خطرناک بات کہی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان یہ بات کہنے کی وجہ سے پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ایک لڑکے کے لیے ایک لڑکے کو پکارا ہے، ایک لڑکا بنایا ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ اس طرح کے عقائد تھے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو غلو کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ دیکھو تم لوگ میری شان کو آگے مت بڑھانا، میری شان میں غلو مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی غلو، ایسی کوئی بڑی بات میرے بارے میں مت کہنا، فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اور کچھ مت کہو۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، مریم کا ذکر فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ مریم جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بیوی ہیں، تو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کھانے پینے سے پاک ہے۔ اگر یہ اللہ کی بیوی ہوتی مریم تو یہ کھانا نہ کھاتی، اور عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ رب العالمین کے بیٹے ہوتے نعوذ باللہ تو یہ بھی کھانا نہ کھاتے دنیا میں، یہ اللہ کی طرح ہوتے۔ بھائی اللہ کا بیٹا غیر اللہ کی طرح کیسے ہو سکتا؟ وہ بھی اللہ کی طرح ہوتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ مریم بڑی سچی تھیں، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یعنی یہ معبود نہیں ہو سکتے، جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور جو کھانا کھائے جس کو کھانے کی حاجت ہو، اور کھانے کے بعد جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں جس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوں، وہ نہ تو اللہ کی بیوی ہو سکتی ہے نعوذ باللہ، نہ تو وہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے ان کا ایک عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تین میں کے تیسرے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ تین میں کا تیسرا ہے۔ عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ تین مل کر اللہ بنے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم، یہ تینوں مل کر اللہ بنے ہیں، معبود بنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین نہ کہو کہ تین مل کر رب بنے ہیں، انتہوا خیر لکم، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ دنیا میں رہتے اگر اس سے باز آ جاؤ
تمہارا جو یہ فاسد عقیدہ ہے اگر اس سے تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، ورنہ اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے تو پھر جو ہے اس عقیدے کے ساتھ تم کفر پر ہو اور کبھی بھی اس عقیدے کے ساتھ اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کر سکتے ہو۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ صبر کوئی ذات نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب، یہ عیسائی اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے لڑکا ثابت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اتنا زیادہ صبر کرنے والا ہے کہ ان عیسائیوں کو اس کے باوجود عافیت دے رہا ہے، اس کے باوجود دنیا میں اللہ رب العالمین ان کو کھلا پلا رہا ہے اور اللہ رب العالمین ان کو رزق دے رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے مشرکین کا بھی معاملہ یہ تھا، بیٹا تو جانے دیجئے، وہ فرشتوں کو بنات اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، ان سے پتہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے اس کتنا خطرناک ہے یہ، اور اس کے پیچھے کتنے خطرناک نتائج ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت آسانی کے ساتھ لوگ مبارکباد دے دیتے ہیں، لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اسٹیٹس وغیرہ لگا لیتے ہیں اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ لہذا میرے بھائیوں، کبھی بھی آپ ایسا نہ کریں۔ کوئی بھی آپ تہوار دیکھ لیں، غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار ہے، آپ اس کے پیچھے جائیں کہ اس کے پیچھے کیسے کیسے عقیدے ہیں۔ تو سب سے خطرناک جو عقیدہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کرسمس ڈے کے پیچھے ہے، سب سے خطرناک عقیدہ۔ اسی لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو سمجھدار بنایا ہے، قرآن و سنت کی اللہ رب العالمین نے ہم کو سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا شکر ادا کریں دن و رات تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا شکر یہ بڑا کم ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو ایسی دولت عطا فرما دی۔ اور برابر کوشاں رہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم تحقیق کرتے رہیں، اور کوئی بھی نازیبہ بات جو اللہ رب العالمین کی عظمت کے خلاف ہو، اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہو، اللہ رب العالمین کی توحید کے خلاف ہو، کبھی بھی ایسی بات ہم اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ایک صحابی نے کہا تھا، ایک صحابی نے کہہ دیا تھا، جیسے بات میں ہم لوگ ماشاء اللہ کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ وشئتا، ماشاء اللہ وشئتا، جو اللہ چاہے وشیتا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی، نہیں، ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ تنہا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ شرک ہے، اگر ما شاء اللہ کے ساتھ تم نے مجھے شریک کر دیا تو یہ شرک ہے۔ اتنے سخت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدے میں ہمیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا اور کسی بھی طرح کی کوئی صلح ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس طرح کے جو بھی تہوار ہیں، اس طرح کے جو بھی دن دنیا کے اندر منائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے بڑے خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور، یہ لوگ کبھی بھی جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے۔ حالانکہ جھوٹی گواہی بھی ترجمہ کیا گیا ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں یا یہ کہ جھوٹ میں یہ حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جھوٹ کام ہوتا ہے، اور اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ثابت کیا جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ ہم نے کئی بار بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کا بیٹا بنایا جائے، یا اللہ رب العالمین کا کسی کو ہمسر بنایا جائے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں لا یشہدون الزور، یہ کبھی بھی جو ہے جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، جھوٹی باتوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ کسی لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں، یہ لغو بات ہے،
یہ لغو دن ہے، یہ لغو تیوہار ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ تیوہار گزرتا ہے مرو کرامہ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شرافت کے ساتھ یہ مومن گزر جاتے ہیں، کسی بھی طرح کی اس میں شرکت نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ لہذا ان باتوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے اور ہمیں اسلام کی حقانیت کو سمجھنا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی معرفت صحیح ڈھنگ سے ہونی چاہیے، اور کبھی بھی کوئی بات اللہ رب العالمین کے بارے میں نہ کہی جائے ایسی کہ جس کا ہمیں علم نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کو سمجھ کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں تمام غیر شرعی تہواروں سے محفوظ فرما، اے اللہ ان میں شرکت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے گزارش نہیں کی ہے، اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔